پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق فریقین نے 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے تکنیکی مذاکرات کا فوری آغاز ہوگا۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا باضابطہ طریقہ کار تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی مذاکراتی عمل کی نگرانی کرے گی۔ مذاکرات کار اعلیٰ سطح کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے لیے ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیے جائیں گے۔ لبنان میں فوجی کارروائی کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے بھی سیل قائم کیا جائے گا۔ اپنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم ہوگا۔ غلط فہمیوں اور ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے خصوصی مواصلاتی نظام متعارف کرایا جائے گا۔ لبنان، ایران، امریکہ اور ثالثی ممالک کے درمیان رابطہ کاری کا نیا نظام تشکیل دیا جائے گا۔ برکن اسٹاک ریزرو میں ہفتے بھر مختلف امور پر تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی مذاکرات میں شامل رہے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالیباف نے کی۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بھی شریک تھے۔ تکنیکی ٹیمیں سوئٹزرلینڈ میں ہی رہیں گی اور اپنا کام جاری رکھیں گی۔ امریکی سفارتکار کی ایکسیوس سے گفتگو، کہا ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ تمام نکات پر بغیر کسی رکاوٹ کے بات چیت ہوئی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر مفید بات چیت ہوئی۔ ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز کے معاملے پر بھی اچھی پیش رفت ہوئی۔ ایران کے ساتھ بات چیت میں جوہری معاہدے کے تمام عناصر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کا اہم محور لبنان میں جنگ بندی کو نافذ کرنے کا طریقہ کار تھا۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں، ناکہ بندی بھی ختم کر دی گئی، کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے عباس اراغچی کا یہ کہنا تھا کہ حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ بات چیت میں دوسرے فریق کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے متعلق اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان، کہا کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں جب تک ضروری ہوا موجود رہیں گی۔ سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ جب تک میں اسرائیل کا وزیر اعظم ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے اسرائیل کا اہم مقصد حاصل کر لیا ہے، یعنی ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے سے روکنا۔ ہم نے ایران کو ہمیں مٹانے کے منصوبے پر عمل کرنے سے روکا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آج ان کے پاس ایٹم بم ہوتے اور وہ انہیں استعمال بھی کرتے۔ جنگ بندی کا اعلان، لبنان پر اسرائیلی حملے جاری، تازہ کارروائی میں بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان پر حملے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جاری ہیں۔ سور میں بھی 2 فلسطینی نژاد باشندے شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل لبنان میں موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دیں گے۔ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے ٹرمپ کو آمادہ تو کر لیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج ایران اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کو بدعنوان قرار دے دیا، کہا کہ 4 ماہ کی ایران جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے۔ لانچنگ پیڈز، میزائل ڈرونز کی تیاری کی ایرانی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی اعلیٰ قیادت ختم ہو چکی، آبدہ ہرمز کھلی ہوئی ہے اور تیل کی ترسیل بھی جاری ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو رونما ہوئی ہیں۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر سعودی اعلی حکام اور سفیر پاکستان نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار قاہرہ سے اسلام آباد واپسی پر مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ ایران امریکہ مفاہمت میں پاکستان کا کلیدی کردار، آزاد جموں کشمیر کی عوام کی بھرپور پذیرائی۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر آزاد جموں کشمیر کی عوام کا پاکستان کی کلیدی کردار کا شاندار خیر مقدم۔ کشمیری عوام نے پاکستان کے سفارتی کردار کو خوشائند قرار دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ آزاد جموں کشمیر کی عوام نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم نے عالمی استحکام کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچایا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ سفارتکاری کو پاکستانی قوم اور امت مسلمہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جیسے مدبر سپہ سالار موجود ہیں، جن کی بے مثال سفارتکاری نے عالمی امن قائم کیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت ہر شہری کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بھارت کی عالمی ہزیمت مسلسل جاری، امریکہ نے بھارت کو پس پشت ڈال دیا۔ نام نہاد وشو گرو کے دعوے دار بھارت عالمی منظرنامے میں اپنی ساکھ کی تباہی کے بعد مکمل طور پر تنہا ہو چکا۔ امریکہ نے بھارت کا جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کا بیڑا اٹھانے اور نیٹ سیکیورٹی پر پرووائیڈر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بھارتی جریدہ فرسٹ پوسٹ کے مطابق انڈو پیسفک سے پیسفک تک بھارت کی عالمی تنہائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کی امید یہ ہے کہ امریکہ مضبوط اتحادی ہوگا اچانک ختم ہوتی جو نظر آ رہی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اب بھارتی سمندر، بھارت اور اس کی نام نہاد اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے دور ہو رہا ہے۔ امریکی عہدیدار نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈا نے کہا تھا کہ امریکہ بھارت کو اس حد تک معاشی مواقع نہیں دینا چاہتا کہ مستقبل میں بھارت امریکی صنعتی اور تجارت کے لیے بڑا حریف بن جائے۔ گلگت بلتستان کے 30 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ پیپلز پارٹی کے 13، نون لیگ کے 9 منتخب ارکان نے حلف اٹھایا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اور MWM کے 1 رکن نے حلف اٹھایا۔ PTI کی حمایت یافتہ آزاد رکن بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہے۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزراء اور مشیروں نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر گلگت اسمبلی نے GB اسمبلی کا اجلاس دن 3 بجے دن تک ملتوی کر دیا ہے۔ اسٹاک ہوم میں سینکڑوں افغان مہاجرین کا طالبان حکومت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا خواتین پر پابندیوں اور مبینہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر شدید رد عمل۔ افغان مظاہرین کا عالمی برادری سے طالبان حکومت کے خلاف مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ ہرات میں حالیہ واقعات پر افغان مہاجرین کی سویڈش حکومت سے مداخلت کی اپیل۔ احتجاجی مظاہرے میں طالبان مخالف نعرے، عالمی بائیکاٹ کا مطالبہ، یورپی ممالک سے طالبان رہنماؤں کے ویزوں اور داخلوں پر پابندی کا مطالبہ۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے افغانستان میں خواتین اور صحافیوں کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔